قمنا للدعوة لله رب العالمين. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. آج کے اس درس میں انشاءاللہ سورۃ الفجر کی تفسیر بیان کی جائے گی. تو سب سے پہلے اس سورت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. امام نسائی نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، قال صلی معاذ صلاۃ فجاء رجل فصلى معه، کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے اندر امامت کی اور ان کے پیچھے ایک صحابی آئے اور انہوں نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی. ثم انصرف، پھر وہ بیچ نماز ہی میں نماز توڑ کر واپس لوٹ گئے اور انہوں نے تنہا نماز پڑھی. فبلغ ذلك معاذا فقال منافق، تو جب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سلسلے میں خبر ملی تو معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ منافق ہے. فذكر ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل الفتى فقال یا رسول اللہ، تو جب اس چیز کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جو کہ جماعت سے الگ ہو کر نماز پڑھی تھی، ان سے انہوں نے سوال کیا کہ کیا ماجرا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، جئت اصلی معہ فطول علی، کہ میں جماعت کے ساتھ ان کے پیچھے نماز پڑھنے آیا تھا لیکن انہوں نے بہت لمبی نماز پڑھائی. فانصرفت وصلیت فی ناحیۃ المسجد، تو میں واپس ہو کر مسجد کے ایک ناحیے میں نماز پڑھنے لگا. پھر اس کے بعد میں فعلفت ناقتی، اور اس کے بعد میں اپنے اونٹ کو چارہ دینے کے لیے چلا گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتان یا معاذ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ معاذ، کیا آپ لوگوں کو فتنے کے اندر ڈالنے والے ہیں؟ این انت من سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها والفجر واللیل اذا یغشی، کہ آپ نے یہ صورتیں کیوں نہیں پڑھی مغرب کی نماز میں؟ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ مغرب کی نماز تھی، کہ اس نماز کے اندر آپ نے سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها والفجر واللیل اذا یغشی یہ ساری صورتیں کیوں نہیں پڑھی؟ اب اس مختصر سی تمہید کے بعد میں سب سے پہلے ہم سورۃ الفجر کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کی تفسیر کی جانب آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. والفجر، قسم ہے فجر کی. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی. واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ جانے لگے. حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان مذکورہ چیزوں میں عقل مند کے واسطے قسم ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا. ارم ذات العماد، عاد ارم کے ساتھ جو اونچے ستونوں والے تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں چٹانیں تراشتے تھے. وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو میخوں والا تھا. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے ملکوں میں سرکشی کی. فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں بہت فساد مچا رکھا تھا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، آخر آپ کے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گھات میں ہے.
فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب وہ اسے آزماتا ہے اور اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہیں مسکینوں کو کھلانے کی تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو۔ وتأکلون التراث اکلا لما، اور میراث کے مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وتحبون المال حبا جما، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفے باندھ کر آ جائیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری، اور اس دن جہنم لائی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، لیکن اب سمجھنے کا کیا فائدہ۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا اے کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ فیومئذ لا يعذب عذابه احد، پس اس دن نہ تو اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب دے گا، ولا یوثق وثاقه احد، اور نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش۔ فادخلی فی عبادی، تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس ترجمے کے بعد میں اب آتے ہیں تفسیر کی جانب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس سورہ کے اندر ابتدائی طور پہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی، اور فجر کے ساتھ باقی کچھ چیزوں کی قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود، اور اسی طرح سے فرعون جو کہ اس روئے زمین کے اوپر سرکشی کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہلاکت اور ان کی تباہی اور بربادی کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے طاق میں ہے، اور وہ سارے لوگوں کا مراقبہ کر رہا ہے، اس کو سارے لوگوں کے اعمال کی خبر ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون کیسا عمل کر رہا ہے، اور پھر اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بدلہ دے گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار لوگوں کا اور اسی طریقے سے غریب اور فقیر لوگوں کا تذکرہ کیا، اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال و دولت دیتا ہے تو یہ اس کی تکریم نہیں ہوتی، اور اگر کسی سے مال و دولت کو چھین لیتا ہے یا کسی کو غریب بنا دیتا تو یہ اس کی اہانت نہیں ہوتی، بلکہ دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اختبار ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا، اور یہ کہ قیامت کے دن سارے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کا جنت کے اندر استقبال کرے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداً اس سورہ کے اندر فجر کی قسم کھائی، اور یہ سورت مکی ہے۔ والفجر کی قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ فجر کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے ہر دن کی فجر مراد ہے۔ ہر دن کی فجر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دن کی فجر کی قسم کھائی، اور قسم کھاتے ہوئے کہا کہ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔
اور فجر کے بارے میں مسروق سے یہ روایت ہے، مسروق اور محمد ابن کعب سے، کہ اس سے خصوصی طور پہ قربانی کے دن کی فجر مراد ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم، ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے 10 دن ہے جو کہ بہت ہی زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ اور ان دنوں کے سلسلے میں، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی فضیلت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے بہتر کوئی بھی عمل نہیں۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا دوسرے دنوں میں کیے جانے والے جہاد بھی ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے بہتر نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے اندر جو عمل کیے جاتے ہیں ان دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے بہتر نہیں۔ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ہاں اگر کوئی آدمی اپنی جان اور مال و دولت کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، اور مال و دولت بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک باقی دنوں کے میں کیے جانے والے عمل سے بہتر ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والشفع والوتر، اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ اور اس کے سلسلے میں علماء کرام نے کہا ہے اس کی تفسیر کے اندر کہ جفت سے مراد یہ 10 ذی الحجہ ہے، اور طاق سے مراد عرفہ کے دن ہے۔ تو یہ سارے کے سارے دن بہت ہی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ یعنی ایک پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن یہ سارے کے سارے دن فضیلت والے ہیں، اور ان دنوں میں بھی عرفہ کا دن باقی دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا دن ہے، اور اسی طرح سے یوم النحر باقی دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا دن ہے۔ بلکہ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے، اور بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن 10 ذی الحجہ ہے۔ والشفع والوتر، یعنی جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هل فی ذلک قسم لذی حجر واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جبکہ وہ چلے، یعنی رات جب چلنے لگتی ہے، جب جانے لگتی ہے، اس کی قسم جب وہ ساری چیزوں کو ڈھانک لیتی ہے اور اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو چھپا لیتا ہے، تو اس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان مذکورہ چیزوں کے اندر عقل مند کے لیے قسم ہے؟ ذی حجر، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر، یہ حجر کو، عقل کو جو ہے حجر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کو غلط چیزوں سے روکتی ہے۔ جب انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے تو اس کی صحیح عقل اس کو برائیوں سے روکتی ہے، اس کو گناہ کے کام سے روکتی۔ تو اسی چیز لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ حجر یعنی عقل کو حجر کہا ہے۔ اور اسی طریقے سے کیونکہ حجر کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، روکنا، اور اسی لیے حتیم کو بھی حجر بولتے ہیں۔ حتیم جو کعبے کے ساتھ جو حصہ ہے، جو بنا ہوا حصہ نہیں بلکہ صرف دیوار ہے، حالانکہ وہ بھی کعبہ کا حصہ ہے لیکن اس کے اوپر تعمیر نہیں ہوئی، تو اس حصے کو بھی حجر اس لیے کہتے ہیں تاکہ طواف کرنے والا شخص ایسا نہ ہو کہ رکن شامی کے ساتھ ساتھ اور کعبے سے متصل ہو کر طواف کرے تو اس کا طواف نہیں ہوگا، کیونکہ کعبے کے چاروں طرف سے طواف کرنا ہے، اور یہ حتیم کا حصہ جو ہے کعبے کے اندر داخل ہے، تو اس لیے اس کو حجر کہتے ہیں، کیونکہ یہ طواف کرنے والے کو اندر سے طواف کرنے سے روکتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، یعنی جب اس نے اپنے بندوں کی عبادت کا تذکرہ کیا، شروع کی آیتوں کے اندر فجر کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی قسم کھائی، ان فضیلت والے دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد،
کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جب انہوں نے سرکشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے انکار کیا، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، اور اللہ نے جو کتابیں نازل کی تھیں ان کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کس طریقے سے ہلاک و برباد کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ارم ذات العماد، جو کہ یہ عاد ارم جو کہ اونچے اونچے ستونوں والے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کے اندر مہارت دی تھی کہ وہ اپنے جو گھر بناتے تھے اونچے اونچے ستون والے بناتے تھے، کیونکہ یہ طاقتور لوگ تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طاقت عطا کی تھی۔ تو یہاں پہ ارم سے مراد جو ہے یہی قوم عاد ہی ہے، جو کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ارم بن عاد ابن ارم ابن اوس کی یہ اولاد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا اور ان کی قوت اور ان کی شجاعت کا تذکرہ کیا، لیکن ان کی قوت اور ان کی شجاعت انہیں فائدہ نہیں پہنچائی، کیونکہ انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکذیب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا، اور ان کی بربادی بھی اس طرح سے ہوئی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نون کے اندر فرمایا سخرھا علیہم، سورۃ الحاقہ کے اندر فرمایا کہ سخرھا علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان 7 راتیں اور 8 دن مسلط فرما رکھے، جس نے ان کے جڑ کو ہی ختم کر دیا، اور پھر آپ ان کو اس طرح سے دیکھیں گے گویا کہ یہ کھجور کے تنے ہیں جو کہ بالکل خالی ہیں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا آپ ان کے کچھ نشانات دیکھ رہے ہیں، یعنی کچھ ان کی کوئی چیز باقی ہے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مکمل طور پہ مٹا دیا اور ان کی کوئی نشانی نہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ان کے قصے کو صرف یہیں پہ نہیں بلکہ قرآن کے اندر متعدد جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے قصے کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ مومن ان سے یعنی ان کے قصے سے نصیحت حاصل کریں۔ ارم ذات العماد، یہاں پہ ارم ذات العماد یہ مزید ان کی وضاحت کے لیے اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ وہی عاد ہیں جو کہ ارم کی اولاد ہیں، عاد ارم ہیں، ذات العماد جو کہ اونچے اونچے ستونوں والے تھے، یعنی یہ بہت لمبے لمبے اونچے اونچے گھر بنایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کی قوت عطا کی تھی، اور وہ اپنے زمانے کے اندر سب سے مضبوط لوگ تھے، سب سے سخت لوگ تھے، اور کافی ان کی طاقت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ان کے گھر بھی کافی لمبے لمبے ہوا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کے اندر اور دوسری جگہوں پہ بھی فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قوم نوح کے بعد وارث بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی نعمتیں کی، لیکن اور انہیں ان نعمتوں سے یعنی فائدہ اٹھانے کے لیے کہا اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہا تاکہ یہ کامیاب ہوں، لیکن ایسا انہوں نے کیا نہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کہ عاد نے دنیا کے اندر اس روئے زمین کے اوپر ناحق سرکشی کی اور تکبر کرتے ہوئے انہوں نے کہا، گھمنڈ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں قوت دی تھی، لیکن اس قوت کی بنیاد پہ وہ لوگ گھمنڈی ہو گئے، اور اس گھمنڈ کی وجہ سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکذیب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا انکار کیا، اور انہی کی قوت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بھی اس سورہ کے اندر بھی بیان کیا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ جن کی طرح ملکوں کے اندر لوگ پیدا نہیں کیے گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو قوت عطا کی تھی اور جو مضبوطی عطا کی تھی اور جو سختی عطا کی تھی، وہ اس طرح کی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دوسرے کو نہیں دیا۔ ارم ذات العماد،
اور یہ اسی کی یعنی ان قوم عاد کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عاد ارم ہیں جو کہ اونچے اونچے ستونوں والے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکوں کے اندر کسی دوسرے کو پیدا نہیں کیا۔ اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ جن کے ستونوں کی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دوسرے ستون پیدا نہیں کیے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس قوم کی طرح سے، یعنی قوم عاد کی طرح سے، ان کی طرح سے قوت والی قوم کوئی دوسری پیدا نہیں ہوئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، عاد کے تذکرے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا، اور ان کی یعنی ان کے اندر جو طاقت تھی اور وہ جو کچھ کیا کرتے تھے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور قوم سمود کی طرف نہیں دیکھا جو کہ وادی کے اندر چٹانیں تراشا کرتے تھے اور چٹانوں کو تراش کر اس کے اندر گھر بنایا کرتے تھے، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ وہ لوگ پہاڑوں کے اندر پتھروں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم فرعون کا تذکرہ کیا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کی طرف نہیں دیکھا جو کہ میخوں والا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عوفی نے روایت کیا ہے کہ الاوتاد الجنود الذین یشدون له امرا، کہ یہاں پہ اوتاد سے مراد یعنی ایک تو میخ کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے کہ اس سے اس کے لشکر مراد ہیں جو اس کے معاملے کو سختی سے بجا لاتے تھے، یعنی جو بھی فرعون حکم دیتا تھا سختی سے اس معاملے کو بجا لاتے تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے یعنی یہ ہے کہ فرعون جو اس کے دشمن تھے ان دشمنوں کے ہاتھ پیر کے اندر کیل لگا کر اور انہیں الٹا لٹکا دیتا تھا، تو یہ بھی مراد ہے اس سے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا کہ یہ فرعون جو ہے میخوں والا تھا، اور الذین طغوا فی البلاد، اور یہ سب کے سب انہوں نے اس روئے زمین کے اندر اس یعنی اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے شہروں میں انہوں نے سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، اور حد سے زیادہ وہاں پہ فتنہ اور فساد پھیلائے، اور اس طریقے سے جو ہے لوگوں کو انہوں نے تکلیف دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک دن پکڑ کی، فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رب نے ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسا دیا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ یقیناً آپ کا رب ان کی طاق میں رہتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے یعنی لوگوں کے بارے میں وہ جانتا رہتا ہے کہ ان میں سے کون جو ہے اچھا کام کر رہا ہے اور کون برا کام کر رہا ہے، تاکہ ان کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے جو عقیدے ہیں ان عقیدوں کے اوپر رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو مال و دولت عطا کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تکریم کی، اور اگر کسی سے مال و دولت لے لیتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تذلیل کی، اس کی اہانت کی۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے کر بھی لوگوں کو آزماتا ہے، اور لوگوں سے مال لے کر بھی یعنی انہیں غریب اور مسکین بنا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آزمائش کرتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہے، اور اگر کسی کو غریب بنا دیتا ہے تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تذلیل کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال دے کر اور کسی سے مال لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کی آزمائش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں باعزت وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، تو ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مکرم ہیں، اور ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معظم ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی یعنی تکریم کرتا ہے. مال و دولت تک دینے کی جہاں تک بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو مال و دولت دیتا ہے. جو کافر ہیں اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت دیتا ہے. تو کسی کے پاس مال کا آ جانا، کسی کا مالدار ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہے، بلکہ بطور آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو مال عطا کرتا ہے. تو اس آزمائش کے اندر جو کھرا اترتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی ہوتا، اور جو اس آزمائش کے اندر کھرا نہیں اترتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ لوگ مال کے اندر کس طرح سے غلط تصرف کرتے ہیں اور غلط طریقے سے مال کا استعمال کرتے ہیں اور غلط طریقے سے مال کو حاصل کرتے اور غلط طریقے سے جو ہے مال کو استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا. اور اس چیز کا بھی تذکرہ کیا کہ بہتر وہ لوگ ہیں جو کہ مال کو صحیح طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس کو غریبوں کے اوپر خرچ کرتے، یتیموں کے اوپر خرچ کرتے، مسکینوں کو اس کے ذریعے سے کھانا کھلاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تم یتیموں کی تکریم نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں. وتأکلون التراث اکلا لما، اور میراث کے مال کو تم حرام طریقے سے کھا جاتے ہو اور سمیٹ کر اکٹھے کر کے جو ہے تم اس مال کو کھا جاتے ہو اور اس کو صحیح تقسیم نہیں کرتے. وتحبون المال حبا جما، اور مال و دولت سے تم بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے ہو. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو تم اس میں سے جو یتیموں کا حق ہے، غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے، ان کے حقوق کا بھی خیال کرتے، کیونکہ ان ساری چیزوں کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے. ابو داؤد نے سہل ابن سعد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت کے اندر اس طریقے سے ہوں گے، یعنی ملے ہوئے ہوں گے، آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیچ والی انگلی اور شہادت کی انگلی کو ملایا اور کہا کہ اس طریقے سے ہم لوگ ملے ہوئے ہوں گے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھلانے پہ آپس میں ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو تم اس مال کے اندر دوسروں کا خیال نہیں کرتے، بلکہ خود کھانے پہ لگے ہوتے ہو اور حرام طریقے سے جو ہے اس کو خرچ کرتے، اور اس کے اندر مسکینوں کے اوپر، غریبوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تم ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں. وتأکلون التراث، اور میراث کے مال کو اکل لما، یعنی جمع کر کے سمیٹ کر تم کھائے چلے جاتے ہو. یعنی چاہے حلال طریقے سے اس کو جمع کرو، حرام طریقے سے جمع کرو، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ میراث کے مال کو اکٹھے کرتے جاتے اور تم اسے کھاتے جاتے ہو اور اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے. آج بھی حالت یہی ہوتی کہ میراث کے اندر ہم وراثت کو، ورثے کو جو ہے، جو ورثہ ہیں، جو اس کے مستحق لوگ ہیں، ان کو دیتے نہیں، بلکہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بیٹیوں کا کوئی حق ہی نہیں ہوتا، بہنوں کا کوئی حق ہی نہیں ہوتا، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلام سے ہم کوسوں دور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبوں کے لیے حقوق مقرر کیے ہیں، اور یعنی میراث کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کا بیان واضح طور پہ، یعنی جس کے جو حق ہیں ان سارے حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے قرآن کے اندر بیان کیے کہ بیوی کا کیا حق بنتا ہے، اگر بچے موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں بیوی کا کیا حق ہے، اور اگر بچے نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں کیا حق ہے. اسی طرح سے شوہر کا کیا حق بنتا ہے، اور بیٹوں کا کیا حق ہے، بیٹیوں کا کیا حق ہے، بہنوں کا کیا حق ہے. ان سارے حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ یہ سارے کے سارے حقوق بیان کیے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کی اہمیت کو سمجھیں، خصوصی طور پہ میراث کی اہمیت کو سمجھیں، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر
بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اگر ہم یہ نہیں کہیں کہ سارے کے سارے لوگ ایسے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی ہے جو کہ لوگوں کو حقوق نہیں دیتے، اور خصوصی طور پہ جو میراث ہے، ورثہ ہے، ترکہ ہے، تو اس ترکے میں سے جن کے جو حقوق ہیں انہیں وہ حقوق نہیں دیا کرتے ہیں، بلکہ اگر بھائی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سب کے حقوق کو وہ اکیلے کھا جائے، بہنوں کے بھی حقوق کو کھا جائے، اور جو طاقتور لوگ ہیں وہ کمزور لوگوں کے حقوق کو کھا جانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میراث کی وضاحت فرمائی ہے کہ کس کو کتنا کتنا حق ملنا چاہیے، لوگ جو ہے ان کو ان کے حقوق نہیں دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے وہی تقسیم عدل پہ کے اوپر مبنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہیے۔ بسا اوقات لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں کم کیوں دیا جاتا ہے، بہن کو بھائی کے مقابلے میں کم کیوں دیا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم یعنی مبنی بر عدل ہے، عدل کے اوپر مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے اور کس کو کتنا ملنا چاہیے۔ اور اگر ہم دوسرے اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے اسی کے اندر عدل ہے، اور وہی جو ہے بہتر ہے، لہذا اسی تقسیم کے مطابق جو تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے اس تقسیم کے مطابق سارے لوگوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یہاں پہ بیان فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم لوگ میراث کو، ترکہ کو، وراثت میں جو مال ملتے ہیں اس مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، لوگوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو تم ادا نہیں کرتے، بلکہ ان سارے مالوں کو جو تم لوگ جو ہے اکٹھے کر کے سمیٹ کر آپس میں کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بہت ہی زیادہ محبت رکھتے ہو۔ کَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر تمہیں بدلہ نہیں دے گا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کے اوپر تمہیں بدلہ دے گا۔ اور یہ زمین جس کے اوپر تم اپنی زندگی بسر کر رہے ہو، جہاں پہ تم چلتے پھرتے ہو، یاد کرو اس دن کو کہ جب یہ زمین ریزہ ریزہ کر کے ہموار کر دی جائے گی، یعنی اس کے اندر نہ پہاڑ رہیں گے نہ کچھ، بلکہ یہ ساری کی ساری پوری کی پوری زمین جو ہے ہموار ہو جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور اس دن آپ کا رب بھی آئے گا اور فرشتے صف در صف وہاں پہ حاضر ہوں گے، آئیں گے۔ اور یہ دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا، یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بیچ فیصلہ کرے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بیچ فیصلہ کرے گا، اور فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر کے اندر لوگوں کے پاس آئے گا، اور وہاں پہ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بیچ میں فیصلہ کرے گا۔ قیامت کے دن میدان محشر کے اندر لوگوں کی جو حالت ہے، اس حالت کا آپ نے بارہا تذکرہ سنا ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ پریشان حال ہوں گے، سورج جو ہے 1 میل کے فاصلے کے اوپر لے آیا جائے گا، اور سب کے سب پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، اور وہاں پہ لوگوں کی نفسی کی حالت ہوگی، ہر کوئی جو ہے اپنی اپنی پریشانیوں کے اندر اپنے اپنے حال پہ جو ہے وہ پریشان ہوگا، اور وہاں پہ جو ہے لوگ بھاگتے ہوئے ایک نبی کے پاس، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے پاس جائیں گے، دوسرے کے بعد میں تیسرے کے پاس جائیں گے، اس طریقے سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس جائیں گے تاکہ وہ لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شفاعت کریں کہ ان کے بیچ یعنی فیصلہ کیا جائے، لیکن سب کے سب معذرت کر دیں گے، اور سب یہ کہیں گے کہ مجھ سے جو ہے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، اپنی اپنی غلطیوں کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، تو آپ جو ہے فلاں کے پاس جائے۔ ہر نبی جو ہے اپنے بعد میں دوسرے نبی کے پاس یعنی بھیجیں گے، یہاں تک کہ لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا۔ اور اسی سلسلے میں یعنی شفاعت کی جو احادیث ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور یہ پہلی شفاعت ہوگی، اور اسی شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں،
جو کہ سب سے عظیم ترین شفاعت ہوگی، سب سے بڑی شفاعت ہوگی، جو کہ شفاعت کبریٰ ہے، شفاعت عظمیٰ ہے. اور یہ شفاعت سارے لوگوں کے لیے عام ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کے بیچ فیصلہ کر دے، اور اسی لیے اسی فیصلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آئیں گے. اور اسی وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے جائیں گے تو وہیں پہ مقام محمود کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر گریں گے، اور سجدے کے اندر گرنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، اور اس قدر تعریف کریں گے کہ اس طرح کی تعریف جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسی تعریف نہ تو میں نے پہلے کی اور نہیں بعد میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان پہ تعریف کو جاری کرائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں گے، سجدے کے اندر گرے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ارفع رأسک وصل تعطى واشفع تشفع، کہ آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، اور شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. چنانچہ یہ سب سے پہلی شفاعت ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے یہ شفاعت کریں گے کہ لوگوں کے بیچ میں فیصلہ ہو جائے. اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ وہ جاء ربک والملک صفا صفا، کہ اس فیصلے کے لیے میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا. اس کے آنے کی کیا کیفیت ہوگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، اور نہیں اس کیفیت کو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو جتنی سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سے متعلق بیان کی گئی ہے ان چیزوں کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. اور یہاں پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آمد کے اوپر، اس کے آنے کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ لوگوں کے بیچ وہ فیصلے کے لیے آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بیچ فیصلہ کرے گا. اور فرشتے بھی آئیں گے، صف در صف فرشتے بھی وہاں پہ پہنچیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور صرف یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا اور فرشتے آئیں گے، بلکہ اس دن جہنم کو بھی ان سے قریب لایا جائے گا. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم کو ان سے اس دن قریب لایا جائے گا. امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتى بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام، کہ اس دن جہنم کو لوگوں کے قریب لایا جائے گا اور اس کے 70,000 لگامیں ہوں گی. لہا 70,000 زمام، 70,000 لگامیں ہوں گی. ما کل زمام 70,000 ملک یجرونہ، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے گھسیٹ رہے ہوں گے. تو اس طریقے سے اسے گھسیٹتے ہوئے اسے لے کر فرشتے آئیں گے، اور جہنم کے 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے. اس سے جو ہے یعنی اس کی عظمت، اس کی یعنی بڑائی کا کہ کتنا بڑا ہوگا اس کا اندازہ انسان لگا سکتا ہے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ یتذکر الانسان، کہ جب یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی، جب لوگ میدان محشر کے اندر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کے لیے آئے گا اور جہنم کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تو اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا. یومئذ یتذکر الانسان، کہ اس دن جو ہے لوگ نصیحت حاصل کریں گے، انسان نصیحت حاصل کرے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اس وقت نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ اور کیا ہوتا. یعنی جو لوگ گنہگار ہوں گے وہ تو افسوس کریں گے ہی، لیکن جو نیکوکار ہوں گے وہ لوگ بھی افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ کاش میں نے دنیا کے اندر اور زیادہ نیکی کی ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور اس کے اوپر اجر و ثواب عطا کرتا. اور اس سلسلے میں امام احمد نے محمد ابن ابی عمیرہ سے روایت کی ہے اور وہ صحابے میں سے تھے. وہ کہتے ہیں کہ لو ان عبدا خر على وجهه من يوم ولد الى ان يموت حرما، کہ اگر انسان اپنی ولادت کے دن سے بڑھاپے تک مرنے تک جو ہے، بڑھاپے کی عمر میں مرنے تک اگر وہ سجدے میں رہا، تو اس دن اس کی یہ تمنا ہوگی، خواہش ہوگی کہ اس سے اور زیادہ اس نے عبادت کی ہوتی. لحقرہ یوم القیامہ، یعنی ولادت کے دن سے لے کر مرنے کے دن تک اگر وہ سجدے ہی میں رہا ہوتا تو اس عمل کو بھی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت اس کو حقیر سمجھے گا
وَلَوَدَّ أَنَّهُ لَوْ رُدَّ إِلَى الدُّنْيَا كَيْمَا يَزْدَادَ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ، اور اس دن اس کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش اسے دنیا کے اندر واپس لوٹا دیا جائے تاکہ وہ مزید اجر و ثواب کے اندر اضافہ کر سکے۔ قال اللہ تعالی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ یہ بس لوگوں کی اپنی خواہش کی بات ہے، اور نیکوکار بھی جو ہے مزید عبادت کی یعنی خواہش کریں گے، اور جو گناہگار ہوں گے انہیں اپنے کیے پہ افسوس ہوگا، لیکن حالت یہ ہوگی کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے عذاب دے گا اس دن، اس طرح کا عذاب دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ان کے ظلم کے اوپر عدل و انصاف کے ساتھ عذاب دے گا، اور ایسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہیں ویسا باندھنے والا کوئی دوسرا ہوگا، یعنی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ باندھے گا، قید و بند کے اندر انہیں رکھے گا، اس طرح سے باندھنے والا کوئی بھی دوسرا نہیں ہوگا۔ اور یہ مجرموں کے حق میں ہے، یعنی جو ظالم ہیں اور جو مجرم ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ سخت سلوک کرے گا عدل و انصاف کی بنیاد پر، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے مطمئن روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو اپنے رب کی طرف پلٹ چل، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے خوش۔ تو یہ وہاں پہ مومنوں کے لیے سب سے یعنی بڑی خوشی کا وقت ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہوگا، اور مومن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو اجر و ثواب دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کے اوپر انہیں جو بدلہ دے گا، اس بدلے سے وہ کافی خوش ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے اعمال پہ خوش ہوگا، اور خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا فادخلی فی عبادی، کہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، یعنی میرے خاص بندوں میں تم سب کے سب داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے اوپر اپنا کرم کرے گا اور انہیں اپنی جنت کے اندر داخل کرے گا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کے اوپر انہیں پورا پورا اجر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ان بندوں میں سے بنائے جن کا استقبال اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے دور رکھے، ہر طرح کی خرابیوں سے دور رکھے، اور ہر طرح کے خرافات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری بھی دعاؤں کو سن لے اور قبول فرما لے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔